الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى وعصمة للأرامل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز و محتشم قابل عزت تکریم حضرت علامہ مولانا مظفر الدین صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ آصف صاحب، حضرت علامہ فرمان صاحب، استاذی قاری القرآ قاری رسول بخش صاحب، ملک سکندر حیات عوام صاحب اور دیگر تمام معزز و محتشم حاضرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم محفل نعت منعقدہ بسلسلہ شادی خانہ آبادی حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد اسماعیل صاحب اخی و زمیلی اور میاں محمد تنویر صاحب میں حاضر ہیں۔ کچھ روز پہلے علامہ اسماعیل صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھے فرمایا کہ اس طرح پروگرام ہے اور تم نے آنا ہے اور تقریر بھی کرنی ہے، تو میں نے برملا اپنی کم فہمی کا کم علمی کا برملا میں نے اظہار کیا، لیکن وہ بضد تھے کہ تم نے تقریر لازماً کرنی ہے، تو ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں، نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، میں وہ دانہ ہوں جو گر جائے کفے میزاں سے۔ خیر بہرحال میں چند گزارشات چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ نے اپنا ذوق و شوق قائم دائم رکھنا ہے۔ تو حاضرین ذوی الاحترام، ہر صاحب عقل و دانش اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سوال کو بخوبی طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ہم بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں یہ جان کیوں دی، ہمیں مال کیوں دیا، ہمیں عقل و فہم کی دولت کیوں عطا کی۔ یہ سوال بچپن سے ہر بندے کے ذہن میں ہے، اور یہ جو روح کا جو سلسلہ ہے یہ کیوں عطا فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ جب آخری سانس بندے کا باہر نکلے گا پھر کوئی سانس اندر نہیں آئے گا۔ قرآن فرماتا ہے
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں دبوچ لے گی، موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو الہ العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اب عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی انتہائی درجے کی انکساری، انتہائی درجے کی تعظیم عبادت کہلاتی ہے۔ پھر انتہائی درجے کی تعظیم کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء تعظیم کے لائق ہیں، مثلا ہمارے ہاتھ تعظیم کے لائق ہیں، لیکن ہماری پیشانی سب سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ تو اپنی سب سے زیادہ تعظیم کے لائق جگہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا دینے کو عبادت کہتے ہیں۔ پھر بندہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، جانے بغیر بندہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے یعرفون، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ میر درد فرماتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت اصل مقصد ہے۔ اب معرفت اور علم میں کیا فرق ہے؟ علم یہ ہے کہ بندہ بغیر واسطے کے حواس کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے، بغیر واسطے کے بندہ اپنے مقصود تک، اپنے مطلوب تک پہنچ جائے۔ مثلا آج میں ادھر آیا ہوں، میں نے اپنے حواس استعمال کیے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر کے میں یہاں پہنچ گیا ہوں، یہ علم ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ مظفر الدین صاحب کے گھر کا مجھے علم ہے۔ اور ایک ہوتی ہے معرفت۔ معرفت یہ ہے کہ بندہ مطلوب تک، مقصود تک واسطے کے بغیر نہ پہنچ سکے، بلکہ مقصود تک، مطلوب تک پہنچنے کے لیے اسی کسی وسیلے کی، کسی ہیلے کی، کسی رہنما کی، کسی مرشد کی ضرورت ہو۔ اور سب سے بڑے مرشد کون ہیں؟ سب سے بڑے مرشد اللہ رب العزت کی ہدایت کے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کے، وہ حضور سرور کائنات کی ذات سپردہ صفات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو الہ العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کے راستے کو پکڑ لے، آنکھیں بند کر کے اس کے راستے کو پکڑ لے جو ہماری طرف رجوع لے آیا۔ جو دوسرے الفاظ میں معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑ جا جو ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کا ہو جا جو ہمارا ہو گیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ تو اب یہ آیت آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کے راستے کو آنکھیں بند کر کے پکڑ لے جو ہماری طرف رجوع لے آیا، یعنی اس کا ہو جا جو ہمارا ہو گیا، اس کے ساتھ جڑ جا جو ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک
عادت ہوتی ہے کہ بندہ اپنا رول ماڈل تلاش کرتا ہے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے بندہ رول ماڈل ڈھونڈتا ہے۔ جب بچپن میں انسان ہوتا ہے تو اس کا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا استاد ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے جو اس کا رول ماڈل ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنی بہتری کے لیے رول ماڈل تلاش کرتا ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم علامہ حافظ محمد اسماعیل صاحب کی اور میاں محمد تنویر صاحب کی شادی کے سلسلہ میں منعقد اس محفل میں موجود ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ اس محفل کی بجائے ڈھول بھی بجا سکتے تھے، یہ گلوکار بھی بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے محفل کا انتظام کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے انہوں نے اپنے رول ماڈل کو دیکھا، انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا، انہوں نے اپنے استاد کو دیکھا، انہوں نے اپنے کسی بڑے کو دیکھا کہ جب استاد خوشی مناتا ہے تو محفل میلاد کر کے مناتا ہے، جب باپ خوشی مناتا ہے تو محفل میلاد کر کے مناتا ہے، اور جب کوئی بڑا بھائی خوشی مناتا ہے تو محفل میلاد کر کے خوشی مناتا ہے۔ تو یہ اس تربیت کا اثر ہے کہ آج انہوں نے شادی کے سلسلے میں محفل میلاد منعقد کی ہے۔ تو الہ العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اب اسوہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور حسنہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسوہ کا معنی ہے قدوہ، قدوہ کا معنی ہوتا ہے پیشوا، رہنما، کہ جس کے پیچھے چل کر بندہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قدوتنا، ہمارے پیشوا۔ اسوہ کا معنی ہے پیشوا۔ اب اسوہ تو بہت سارے ہیں، باپ بھی اسوہ ہے، ماں بھی اسوہ ہے، بڑا بھائی بھی اسوہ ہے، پیر بھی اسوہ ہے، لیکن الہ العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے۔ فرمایا نعمروں کا محبوب، ہمیں آپ کی چڑھتی ہوئی جوانی کی قسم ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے راہ ہدایت موجود ہے۔ حضور کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ موجود ہے۔ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ حضور کے وسیلے سے ہی ہم نے خدا کو پہچانا ہے، اور حضور کے ذریعے ہی ہمیں رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ تو رب کی معرفت حضور کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا اسوہ کیا تھا۔ صحابہ کو جب کوئی تکلیف ہوتی، جب کوئی مصیبت درپیش ہوتی تو صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ کیسا عمل کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو رازدار رسول کی بات کرتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو حذیفہ یمانی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ یمانی ایک دن گھر بیٹھے تھے، والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کتنے دن ہوئے ہیں کہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ کتنی عظیم ہے وہ ماں کہ بیٹے کے حضور کی بارگاہ میں نہ جانے پر بیٹے کو ڈانٹ رہی ہے۔ کاش ہماری مائیں بھی اپنے بیٹوں کو ٹی وی کے ڈراموں اور فیس بک کی بجائے ان کو دین کی ترغیب دیں، انہیں کسی نیک بندے کے پاس بیٹھنے کی ترغیب دیں۔ حضرت حذیفہ کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کتنے دن ہوئے ہیں کہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ جی اتنے دن ہوئے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ تو ماں بہت ناراض ہوئی، اس نے کہا کہ بیٹا اتنے دن ہوئے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں کہ والدہ محترمہ میں آج مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کروں گا۔
صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی تکلیف پیش آتی، جب کوئی مصیبت آتی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے انتظار کرنے لگے۔ حضور اپنی ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، حضرت حذیفہ انتظار کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء حدیث حضرت علامہ مولانا ابو بکر سیالوی صاحب زندہ باد۔ حضرت علامہ ابو بکر سیالوی صاحب تشریف لائے ہیں، دل کی عطا کریں، ان سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین ذویل احترام، میں آج یہ کر رہا تھا کہ رب کی معرفت کا ذریعہ حضور ہیں، اور سب سے بڑا اسوہ حضور کا اسوہ ہے۔ اور امام قرطبی نے احکام القرآن میں اسوہ کا معنی بڑا ہی پر لطف معنی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اسوہ کا معنی ہے ان یتأسیٰ بہ ویتعزیٰ۔ اسوہ یہ ہے کہ بندہ جس کی طرف اپنی تکلیف لے جائے، جس کی طرف اپنی مصیبت لے جائے اور تسلی پا لے۔ اور یہ وہ ڈر ہے کہ بندہ مصیبت زبان پر لاتا بعد میں ہے لیکن پوری پہلے کر دی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی کی بات کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ یمانی کافی دن ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، والدہ ناراض ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضرت حذیفہ یمانی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں اور انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضور اپنے نوافل میں اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ شام کا وقت گزر جاتا ہے اور عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی انتظار کرنے لگتے ہیں اور عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے، حضور اپنے کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضور کا روب اتنا تھا کہ سوائے حضرت ابو بکر و عمر کے کوئی بندہ حضور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضور اپنے کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑتے ہیں، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضور آہٹ سن کر فرماتے ہیں من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں حذیفہ تو حذیفہ ہو۔ حضرت حذیفہ جو جن کے جذبات مچل رہے تھے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک۔ حذیفہ تیری کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ بے طلب بھیک جہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ اور تو کہاں ٹوٹا ہوا دل لیے پھرتا ہے، دل شکستہ تو مدینے میں جوڑے جاتے۔ حاضرین ذویل احترام، آج ہم کسی سے کہتے ہیں کہ وسیلے سے مانگو، وسیلے سے اللہ رب العزت بہت جلدی قبول کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے نہیں، صرف اللہ سے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سنتا ہے، لیکن صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب کوئی پریشانی پیش آتی تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ عہد پختہ کیا رندوں نے جے پیمانے سے، عہد پختہ کیا رندوں نے جے میخانے سے، خاک میں مل جائیں گے اٹھیں گے نہ میخانے سے۔ اور ہم کو بھی عطا ہو کچھ ساقی تیرے پیمانے سے، زمانہ بھیک مانگ رہا ہے ساقی تیرے میخانے سے۔ تو حاضرین ذویل احترام، آئیے میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے، آپ کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے
اور حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے اور واپس آ کر اپنی والدہ کو وہ باتیں سناتے. آپ کی والدہ چونکہ مسلمان نہیں تھی، وہ کافرہ تھی، تو ان کو وہ باتیں پسند نہ آتی. وہ حضور کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہتی، اسلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہتی. حضرت انس سے یہ گوارا نہ ہوتا. یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ دو رائے پر آ گئے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں گا. وہ بڑی پریشانی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر پریشان ہو کر بیٹھ گئے. تو اس ہمیشہ مسکرانے والے مسکرائے. انہوں نے کہا ہریرہ کیا بات ہے؟ عرض کی اضطراب میں پریشانی میں حضرت ابو ہریرہ پھٹ پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دیں. اللہ رب العزت تو حضور نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابی ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے. پھر صحابی کا ایمان دیکھیے، انہیں یقین کامل تھا حضور کی دعا کے مکمل ہونے پر، حضور کی دعا کے منظور ہونے پر. وہ دوڑے اپنے گھر گئے اور اپنے گھر پہنچے. اندر سے دروازہ بند تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے کہا کہ ابھی ٹھہرو. تھوڑی دیر گزری، ماں نہا کر کپڑے بدل کر دوپٹہ اوڑھ کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ وسیلے سے، حضور کی ذات کے وسیلے سے اللہ رب العزت جو بھی سنتا ہے، اگر کوئی بات منوانی ہو، کوئی بات قبول کروانی ہو تو اللہ رب العزت حضور کے واسطے سے سنتا ہے. ڈائریکٹ بھی سن سکتا ہے لیکن حضور کے واسطے سے جلدی سنتا ہے. حاضرین ذریعہ احترام، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش بخت ہیں. ہمیں اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے، اپنی بخت پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی دعا کے اللہ رب العزت نے ازل میں ہی ہمیں غلام حبیب کبریا، عاشق عشق مصطفیٰ اور عارف چہرے والدہا لکھ دیا تھا. اور یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف. کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں جھنڈ کے جھنڈ ہیں، بس جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیا وہ زندگی میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے الگ رہتی تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہوں گی. تو اس مقام پر حافظ بدر الدین نظر آئے، فرماتے ہیں مصحف روح محمد کا جو عرفان نہ تھا، مصحف روح محمد کا جو عرفان نہ تھا، ازل سے کوئی بھی صاحب ایمان نہ تھا، اور میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں جبکہ جبریل امین بھی تیرا دربان نہ تھا. اور اس مقام پہ اعلیٰ حضرت آئے، فرماتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی جسے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، اور میں خانہ زاد کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. خانہ زاد کہتے ہیں پرانا، خانہ زاد کہتے ہیں غلام، کونا کہتے ہیں بہت پرانا. یا رسول اللہ میں آپ کا اتنا پرانا غلام ہوں کہ آپ کے نوکروں کے رجسٹروں میں میرے والد اور والدہ کی صرف نام نہیں ہے بلکہ ہمارے مادر پدر کی تصویریں بھی موجود ہیں. فرمایا کہ میں خانہ زاد کہنا ہوں، ہے صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. حاضرین ہمیں اپنی خوش قسمتی پہ، اپنے بخت پہ، اپنے نصیب پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں
ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کی امت بننے کے لیے انبیاء فرمائش کرتے رہے، انبیاء التجائیں کرتے رہے۔ انجیل برنباس میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ لوگوں میں جا رہا ہوں اور میرے بعد ایک شخصیت آ رہی ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا سیدی، جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ کیونکہ ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پیر ہی سب سے اعلیٰ ہے، ہر شاگرد یہ سوچتا ہے کہ اس کا استاد اعلیٰ ہے، ہر بیٹا یہ سوچتا ہے کہ اس کا والد سب سے اعلیٰ ہے۔ تو حواری اٹھ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا سیدی، جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے کہا تم افضل کی بات کرتے ہو، اگر مجھے ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بھی بخت کی بات ہے۔ حاضرین، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے امتی ہونے پر انبیاء التجائیں کرتے رہے، انبیاء تمنائیں کرتے رہے۔ تو حاضرین، میری خطاب کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، حضور کی سیرت کا ہر وقت مطالعہ کرنا چاہیے۔ فضول کاموں کے لیے تو ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہوں، ذرہ بے مقدار ہوں۔ میری یہ نصیحت ہے اور میری تقریر کا یہ نچوڑ ہے کہ اگر کسی کو سنیں، کسی عالم کو سنیں، کسی نیک شخص کے پاس بیٹھے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاشق مصطفیٰ بھی ہو، عاشق صحابہ بھی ہو اور عاشق اہل بیت بھی ہو۔ کسی گستاخ مصطفیٰ کے پاس نہ بیٹھیں، گستاخ اہل بیت کے پاس نہ بیٹھیں، گستاخ صحابہ کے پاس نہ بیٹھیں۔ وہ حضرت محمد علی مکھڈی صاحب کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک سید صاحب ان کے پاس آتے تھے اور اکثر ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ کچھ دن ہوئے سید صاحب آنا چھوڑ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ سید صاحب آتے تھے، وہ آنا کیوں چھوڑ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ سید صاحب سخت بیمار ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ تو خواجہ محمد علی صاحب مکھڈوی کا آخری دور تھا، انہوں نے کہا کہ میری چارپائی اٹھاؤ اور سید صاحب کے گھر لے چلو۔ تو خواجہ محمد علی مکھڈی کو ان کے گھر لے گئے، تو وہ ان پر نزا کا عالم طاری تھا، ان کی روح پرواز نہیں کر رہی تھی۔ خواجہ محمد علی مکھڈی نے ہاتھ رکھا، طبیعت کچھ اطمینان پکڑا طبیعت نے، فرمانے لگے کہ آپ تو بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، کیا وجہ ہے کہ آپ پر یہ مشکل وقت آ گیا ہے؟ تو سید صاحب نے کہا کہ عمل بھی نیک ہے، عقیدہ بھی میرا صحیح ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی وبال ہے۔ خواجہ محمد علی مکھڈی نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، روح بڑے اطمینان سے پرواز کرنے لگی۔ تو خواجہ محمد علی مکھڈی نے فرمایا کہ لوگ اس وقت کے لیے ہم سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب کسی سے تعلق قائم کریں تو یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے، عاشق صحابہ ہے، عاشق اہل بیت ہے۔ اور پھر ہم پر تو اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو ہم نے آنکھ کھولی تو حضور کے غلاموں کے گھر میں آنکھ کھولی۔ ہمیں تو ہماری ماؤں نے لوریاں بھی یا رسول اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہمیں تو اپنے والدین سے عشق مصطفیٰ کی نصیحتیں ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں۔ وہ والد صاحب اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، تقاریر میں بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن والد صاحب نے دادا جان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، ہر وقت رفعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، ہر وقت شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دادا ابو نے
برجستہ فرمایا کہ ہم شہر پرز خوباں من مو خیال ماہے، ہم شہر پرز خوباں من مو خیال ماہے، چکنم کے چشمے بھی نکنت بکس نگاہے۔ دادا ابو نے فرمایا کہ پورا شہر خوبصورتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں اس آنکھ کا کیا کروں جو اس خوبصورتوں کے شہنشاہ کے علاوہ دیکھتی نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ درد اور یہ عشق نہیں ملا تو ہمارے گلے کیوں پڑتا ہے؟ اور مرزا بے دل نے کہا تھا نا کہ تا استعداد ہوش سامان نشوت از جہد کسے صاحب عرفان نشوت۔ یہ استعداد ایسے نہیں آتی کہ تو کوشش کرتا رہے اور تجھے اللہ کی عرفان اور معرفت حاصل ہو جائے۔ انداز نظر نصیب مشکان نشوت۔ مرزا بے دل فرماتے ہیں کہ استعداد سے معرفت حاصل نہیں ہوتی، تو جتنی کوشش کرتا رہے استعداد سے معرفت اور عشق اور سوز پیدا نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 100 سال اگر حلقہ زند بر در چشم انداز نظر نصیب مشگان نشوت۔ فرماتے ہیں کہ 100 سال یہ پلکیں آنکھوں نور کے حالوں کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں۔ انسان کی زندگی 60 سال ہے، 70 سال ہے یا 100 سال ہے۔ مرزا بے دل فرماتے ہیں کہ یہ پلکیں 100 سال نور کے حالے کے دروازے پر بیٹھی رہتی ہیں، لیکن انہیں دیکھنے کی صلاحیت انہیں پیدا نہیں ہوتی۔ تو کوشش سے یہ عشق حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے اس عشق کی توفیق مانگو۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انہی نسبتوں میں قائم رکھے، ہمارا خاتمہ انہی نسبتوں پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔